مسائل پر رہ گئے اختلاف، مین آؤٹ لائن عقیدے کی بنیادی اساسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے صحابہ کرام کے بھی آپس میں علمی اختلاف ہوتے تھے. انہوں نے تو ایک دوسرے کو کافر کبھی نہیں بنایا. لو میں ایک ہی مثال دیتا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سمیت ان کا اور عبداللہ ابن عباس اور صحابہ کا اس مسئلے پر بھی اختلاف تھا کہ حضور علیہ السلام نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. کئی لوگ منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ رؤیت باری تعالیٰ نہیں ممکن، نہیں اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا معراج کی شب. اور کئی صحابہ قائل تھے کہ آنکھوں سے دیکھا، ایک نہیں 2 بار دیکھا ہے. اب ہمارا عقیدہ کہ آقا علیہ السلام نے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے. مگر صحابہ کرام میں ایسے ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ سمیت جو اس کو نہیں مانتے تھے. تو بولیے کس کو نکالیں گے، کس کو داخل کریں گے؟ آپ بخاری شریف کو دیکھ لیجئے، مسلم شریف کو دیکھ لیجئے، ترمذی شریف کو دیکھ لیجئے. میں نے ایک مثال دے کے آپ کو بہت بڑی بات سمجھا دی. اتنے بڑے مسئلے تک اختلاف ہوتا تھا کہ رؤیت باری تعالیٰ ہوئی یا بولیے نہ ہوئی. وہ بھی صحابی اور وہ بھی صحابی. یہ آقا علیہ السلام نے کلچر دیا تھا، آقا السلام نے کلچر دیا تھا. بہت سے صحابہ میں پھر اختلاف تھے، ان کی روایات اسی وجہ سے تو الگ مذاہب بنے. بھئی موزوں پر مسح ہر کوئی مانتا تھا. بعض صحابہ جرابوں پر مسح کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے. تو کسی نے سنیت سے خارج کر دیا. پھر مذاہب میں اس پر قول بنے. نماز حضر میں، بیماری میں، بارش ہو تو جمع کرنی ہے ظہر عصر کی اور مغرب عشاء کی یا نہیں کرنی. کئی صحابہ مانتے تھے جمع کرنے کو، کئی نہیں مانتے تھے. اس پر مذاہب بنے. تو بولیے نکال دیا انہوں نے کسی نے اہل سنت سے یا صحابہ سے؟ امام اعظم کا ایک مذہب بنا. خود امام اعظم کے اپنے شاگرد کئی مسائل میں امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی امام اعظم سے اختلاف کرتے. تو نکال دیں گے حنفیت سے. کئی مسائل پہ اتفاق، کئیوں پر اختلاف. امام ابو یوسف امام مالک کے شاگرد ہیں خود، اور امام مالک سے اختلاف کیا کئی مسائل میں، تو انہوں نے نکال دیا انہوں. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. امام ابو یوسف نہیں، امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. الگ مذہب بنایا، امام مالک کے طریق پہ نہیں چلے تو کیا نکال دیا جائے ان کو؟ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں. اختلاف کیا مذہبی لیا بنا دیا، اتنا اختلاف علمی تھا تو کیا نکال دیا جائے کسی کو؟ اسی طرح 4 مذاہب ہو گئے، آپس میں اختلاف ہیں مگر ہم چاروں کو حق مانتے ہیں. یہ ہے کلچر اسلام کا، یہ ہے وسعت اسلام کی. مذاہب 4 الگ الگ ہیں، ہم چاروں کو حق مانتے ہیں. ایک رفع یدین کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک نہیں کر رہا. ایک آمین اونچی کہہ رہا ہے، ایک مذہب کا ہم نہیں کہہ رہے. ایک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اور قرات کو پڑھ رہا ہے اور ایک نہیں پڑھ رہا. مگر فتویٰ کیا ہے؟ چاروں مذاہب حق پر ہیں. اتنی وسعت دی گئی ہے اسلام کے اندر. یہ تعلیم ہے اصل. اس مزاج کو اپنانا ہوگا. اپنے مسلک اور عقیدے کے اندر علمی تحقیق میں اگر کوئی اختلاف ہے آپس میں تو کیا ہوا؟ بنیادی باتوں پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. اگر بنیادی چیزیں جو میں بیان کر چکا ہماری ایک ہیں تو علمی اختلافات علماء کی شان ہوتی ہے. آقا نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، میری امت میں علمی اختلاف رحمت ہے. تو صحابہ میں ہوئے، سلف صالحین میں ہوئے، ائمہ فقہ میں ہوئے، ائمہ حدیث میں ہوئے. امام بخاری نے اعتراضات کیے امام اعظم ابو حنیفہ پر. کس کو برا بھلا کہا جائے؟ بولیے اب مجھے بتائیں کس کو برا بھلا کہا جائے؟ اعتراض کیا امام بخاری نے. علمی اختلاف ہے، ختم ہو گئی بات. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح بہت سے ائمہ کے درمیان ائمہ تفسیر کی کتابیں پڑھیں، ائمہ عقیدہ کی کتابیں پڑھیں، ائمہ فضائل و مناقب کی پڑھیں. ہر باب میں آپ کو ہر سطر میں ملے گا کہ فلاں نے یہ کہا مگر فلاں نے یہ کہا. اختلاف ہے ہر ایک کے تعبیر پر، تشریح پر، مگر کسی نے 1400-1500 سال میں یہ روش نہیں اپنائی کہ علمی اختلافات پر پکڑ کے اہل سنت سے خارج کر دیں اور اسلام سے خارج کر دیں. یہ طریقہ کبھی نہیں تھا. یہ طریقہ اسلام کی تاریخ میں کبھی نہیں تھا.